السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی عدنان ملک، جامعہ مسجد مکہ مکرمہ ملتان سے۔ تو ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ابو کا سفر جو ملتان سے مکہ تک کا تھا، تو انشاءاللہ تعالی جیسا کہ وہ بغداد میں تھے، تو وہاں سے جیسے ان کا آگے کا سفر ہوا اپنی زبانی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، جیسے میں عراق میں تھا، انہوں نے مجھے پرچی دی، یہ جی سامان لے کے آؤ۔ میں وہاں پرچی میں نے جیب میں ڈالی، گاڑی پہ بیٹھ گیا، وہاں سے میں نے جی بازار گیا، سامان وغیرہ لے آیا۔ جب گھر آیا، وہ میرا جو سیٹھ صاحب تھے وہ آ گئے اوپر سے۔ میں نے اس کو بولا بھائی مجھے ایسے کرو، کل جمعہ ہے، میں نے تیاری کرنی ہے، مجھے بغداد شریف لے چلو۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ جمعے والے دن جب میں فارغ ہوا کام کر کے، پھر وہ میرے کو ساتھ لے گیا۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پہ گیا، وہاں جا کے میں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے میں اپنے سیدھا غلام عباس کے پاس، ایجنٹ کے پاس گئے۔ جب اس کے پاس گئے، اس کو میں نے بات کیا، السلام علیکم، اس نے بولا وعلیکم السلام۔ میں نے بولا بھائی کب تیاری ہے جانے کی سعودی عرب کی؟ میں نے بھی حج کرنا ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے تیاری کرو، آپ کتنے آدمی؟ میں نے بولا ہم 3 آدمی ہیں۔ اس نے بولا 25 دینار فی آدمی کے لوں گا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، بالکل، میں جانا تو ہے نا، حج کرنا ہے ماشاءاللہ۔ اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے، مجھے پیسے جمع کرنا ہے۔ اس کے بعد گھر میں گیا، میں نے بولا بھائی تیاری کرو۔ وہ کہتا ہے سعودی عرب جانا ہے حج کرنے کے لیے، آپ پیسے جمع کراؤ۔ اس نے بولا کتنے پیسے ہیں؟ میں نے بولا 25 دینار بول رہا ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے پیسے کچھ لیے، کچھ پیسے میرے وہ سیٹھ کے پاس تھے، میں اس کے پاس گیا، پیسے لے کے میں سیٹھ کے ہاتھ دے دیے۔ میں نے کہا اپنے ہاتھ سے آپ دو۔ 20 دینار اس نے میرے نکالے، 20 دینار میں اوپر سے لے کے آیا تھا، 60 دینار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے بولا کچھ دن رکو، 8-10 دن، پھر آپ کی انشاءاللہ تعالی ہم تیاری کر لیں گے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ میں واپس اس کے ساتھ مغرب کے بعد میں بس پہ بیٹھا، سیدھا اس کے گھر چلا گیا۔ اپنی ڈپٹی پہ نوکری تو دینی تھی نا، میں اپنی ڈپٹی پہ دکھ گیا، رات کو وہیں سویا، صبح کو اٹھا، پھر میں نے بچوں کو سکول چھوڑا، سکول چھوڑ کے میں نے پھر جو سامان لینا ہے وہ میں نے لیا۔ ایسے دن گزرتے تھے۔ جب نزدیک ٹائم آیا، میں نے بولا بھئی آپ بات کرو ہمارے ایجنٹ کے پاس، غلام عباس کے پاس، تو اس کو بولو بھئی ہم نے جانا ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ اس سے بات کی، اس نے بولا بھئی 2 دن بعد اس کو ادھر لے آؤ۔ 2 دن گزرے، 2 دن بعد میں جب لے آیا اس گھر، ہم نے تیاری کی، سامان باندھا، سامان باندھ کے میں غلام عباس کے پاس گیا۔ میں نے بولا غلام عباس ہاں بھائی بتاؤ کل کی تیاری ہے، آج کی تیاری ہے، کب ہے؟ اس نے بولا کل کی صبح کی نماز پڑھ کے یہاں سے ہم نکل جائیں گے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھ کے سامان اٹھایا، سامان اٹھا کے اس کے دفتر کے آگے گئے تھے، ایک ٹرک لگا ہوا تھا۔ اس ٹرک میں دیکھا بھئی یہ کیسے انتظام ہے؟ کہتا ہے بھئی یہ درمیان میں پھٹے لگے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھیں گے آپ لوگ، نیچے بیٹھیں گے عورتیں۔ چلو میں نے بولا ٹھیک ہے۔ کچھ انہوں نے میرے کو سامان بھی کھانے پینے کا لے دیا تھا، کچھ ہمارے پاس بھی سامان انہوں نے لے لیا۔ ہم ٹرک کے اوپر بیٹھ کے ہم نے سفر شروع کر دیا۔ جب ہم کویت بارڈر کے اوپر جا پہنچے، پولیس والے نے روکا، اس نے بولا سامنے حاجی کیمپ ہے، ادھر بسیں لے جاؤ، ٹرک ادھر لے جاؤ۔ ہم ٹرک سیدھا روانہ کیا، سیدھا وہاں جا کے ہم حاجی کیمپ میں بیٹھ گئے۔ دیکھا اندر لیٹرین بنے ہوئے تھے، نہانے کی جگہ تھی، کیمپ بہترین خوبصورت جگہ بنی ہوئی تھی، تھا ریتلی علاقہ سارا۔ ہم وہاں جا کے ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا، میں نے بولا بھائی بات یہ ہے ہم شہر کہاں ادھر کتنا دور ہے؟ انہوں نے کہا آدھے گھنٹے کا سفر ہے شہر یہاں سے۔ میں کہا ہم نہیں جا سکتے؟ کہتے نہیں آپ کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم
اس کو بولا، میں نے بولا بھائی کتنا سفر ہے؟ اس نے بولا آدھے گھنٹے کا سفر ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، ہماری اجازت تو نہیں ہے۔ اس نے بولا کوئی اجازت نہیں دیتے یہاں سے۔ دوسرے دن ہم رات کو وہاں سے باہر نکلے، دیواریں چھلانگے مار کے باہر نکل گئے۔ ہم سیدھے شہر جا پہنچے۔ جب شہر جا پہنچے میں پوچھا، ایک دکان تھی، ہوٹل بنا ہوا تھا، ناشتہ بیچ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے ایسے سر ہلایا، وعلیکم السلام نہیں کیا۔ میں نے بولا بھائی نوکری ہے ادھر، کام مل جائے گا؟ اس نے بولا ہاں مل جائے گا، یہاں میرے ہوٹل کے اوپر جگہ ہے۔ میں ان لڑکوں کو بولا ہاں بھی، کہتے کام ہے۔ میں نے بولا ہم بھائی 3 آدمی ہیں، تینوں کو کھڑا دے گا؟ کہتے نہیں 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 3 مجھے ضرورت نہیں، مجھے 1 آدمی کی ضرورت ہے۔ چلو میں نے بولا ٹھیک ہے۔ میں اس کو بولا بھائی تم گھومو پھرو، میں اس کے پاس کھڑ جاتا ہوں نوکری، تم بھی دیکھو ادھر تلاش کرو، میں اور بھی تلاش کروں گا تمہارے لیے۔ چلو نوکری تو لگ جائے، 4 پیسے کما لیں گے، آگے سفر بھی ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جو گاہک ہیں حلوہ پوڑی چھولے وغیرہ وہ دیتا تھا، اس کے میز کے اوپر رکھنے، میز کے اوپر برتن اٹھانے۔ چلتے چلتے شام جب مغرب ہوئی، اس نے دکان سمیٹی، سارا سامان اندر رکھا، برتن اس کے دھوئے، برتن دھو کے فارغ ہو گیا۔ میں دیکھا تھا اندر بت پرستی تھی اس کے اندر۔ میں نے اس کو بولا بھائی آپ کون ہو؟ کہتے میں انڈیا کے رہنے والا ہوں۔ میں نے بولا اچھا اچھا آپ انڈیا کے ہیں، آپ ہندو ہیں سکھ ہیں؟ کہتے میں ہندو ہوں۔ میں نے بولا اچھا چلو پھر آج کی کتنے پیسے دیتے ہو آپ؟ اس نے بولا میں 10 روپے دوں گا آپ کو، آدھا دینار ہوتا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے دو مجھے۔ اس نے مجھے دیا۔ میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا، اتنی دیر کے بعد میرے ساتھی بھی آ گئے، ہاں بھی سنا بھائی۔ کہتے میں نے کہا تم سناؤ کوئی جگہ ملی ہے؟ کہتے ہمارے کو تو یار کوئی جگہ نہیں ملی۔ میں نے بولا میں نے بھی چھوڑ دیا ہے، یہ تو ہندو لوگ ہیں، ہندو سکھ لوگ ہیں، یہ تو ہمارے مطلب کے نہیں ہیں۔ کہتے پھر میں نے بولا چلو واپس چلتے ہیں، حاجی کیمپ چلتے ہیں۔ پھر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ وہاں پھر پیدل نکل گئے۔ پھر پیچھے راستے سے ہم نے پھر دیوار سے چھلانگ لگائی، اندر چلے گئے۔ اندر جا کے ہم رشتے ان کو ملے، انہوں نے بولا کہاں گئے تھے؟ ہم نے بولا شہر گھومنے گئے تھے۔ دیکھا ہے؟ ہم نے بولا ہاں دیکھا۔ کیسے گئے تھے؟ میں نے بولا ایسے ایسے دیوار سے ہم چھلانگ لگا کے ہم چلے گئے تھے۔ ان کو باتیں شاتیں سنائی، حال حوال سنایا۔ 2-4 دن ادھر رہے ہم، رہ کے پھر وہاں سے ہم نے تیاری کی۔ تیاری کر کے بسوں بیٹھے اپنے ٹرک کے اوپر، اور بھی گاڑیاں آ گئی، کوئی چھوٹی گاڑیاں تھیں، کوئی بڑی گاڑیاں تھیں، کوئی بسیں والے تھیں، وہ بھی حج کے لیے وہ بھی آ رہے تھے۔ ہم نے تیاری کر کے بسم اللہ کر کے ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رات کے ٹائم پہنچے، وہاں پوچھا لوگوں سے بھئی یہ جگہ کا نام کیا؟ اس نے بولا یہ بابلا والی ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ ہم نے ٹرک کھڑے کر دیے۔ اس ایجنٹ نے عباس نے بولا بھئی میرے ساتھ آؤ، تمہارے کو راستہ دکھاتا ہوں، اسی راستے سے جانا ہے، اسی راستے سے واپس آنا ہے۔ یہ نہ ہو نیا شہر ہے کہیں گم نہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ کارٹ ہے، یہ اس کے اوپر میں نے ایڈریس لکھا ہوا ہے بابلا والی کا، جب بھی گم ہو جائے کوئی یہ کارٹ دکھا دینا، یہیں پہنچ جاؤ گے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی۔ وہ مدینہ منورہ میں اندر گئے، وضو کیا، ہم نے جا کے نفلی پڑھی، عشاء کا ٹائم ہو گیا نماز کا، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میں نے آدمیوں سے سب سے پوچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا گائز، انشاءاللہ تعالیٰ باقی ویڈیو جو ہے نا مدینہ شریف سے مکے تک کی انشاءاللہ آئندہ قسط میں لے کے آئیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا